بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ لوگوں نے اس سے پہلے کے ویڈیو میں سنا کہ یزید نے کس طرح حضرت امام حسین سے بیعت لینے کی کوشش کی۔ آج کی اس ویڈیو میں سنیں گے کہ جب حضرت امام حسین سے یزید نے بیعت لینے کی کوشش کی، پھر اس کے بعد آپ مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے اور کوفہ والوں نے حضرت امام حسین کو بلایا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین نے کوفہ کا جائزہ لینے کے لیے حضرت امام مسلم کو کوفہ بھیجا۔ اس کے بعد ان کا کس طرح قتل ہو گیا، آپ لوگ اس ویڈیو میں سنیں گے۔ پورا واقعہ سننے کے لیے آپ لوگ ویڈیو میں بنے رہیے تاکہ آپ کو ایک بار ڈیٹیل کے ساتھ معلوم ہو سکے۔ چلیے دیر نہ کرتے ہوئے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد حضرت سیدنا امام حسین نے مکہ مکرمہ روانگی کی تیاری شروع کی۔ حضرت محمد ابن حنیفہ نے بھی ساتھ چلنے کا ارادہ کیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہاری طبیعت ناساز ہے اور تمہارے ہی ذریعے مجھے مدینہ منورہ کے حالات سے آگاہی حاصل ہوگی۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حضرت سیدہ ام سلمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تمام حالات و واقعات ان کے گوش گزار کیے۔ حضرت سیدہ ام سلمہ نے فرمایا کہ تمہاری باتیں سن کر میرے دل کو تکلیف ہوئی ہے، مگر میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سنا ہے کہ میرے بیٹے حسین کو عراق کی سرزمین پر شہید کیا جائے گا، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے اس مقام جس کا نام کربلا ہے اس کی مٹی دی تھی اور فرمایا تھا کہ جب یہ مٹی خون بن جائے گی تو سمجھ لینا میرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا ہے۔ بس میرے بیٹے تمہارا یہ سفر مکہ مکرمہ کا نہیں بلکہ عراق کا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین نے جب بات سنی تو رو دیے اور عرض کیا کہ اے پیاری امی جان، مجھے معلوم ہے کہ میرے ساتھ ظلم کیا جائے گا اور مجھے شہید کر دیا جائے گا۔ ام المومنین حضرت سیدہ ام سلمہ نے فرمایا کہ تم اپنے ساتھ اہل و عیال اور بچوں کو نہ لے جاؤ۔ حضرت سیدہ امام حسین نے عرض کیا کہ امی جان، یہ سب کچھ تو لکھ دیا گیا ہے اور مشیت الہی یہی ہے کہ وہ میرے ہمراہ ہوں۔ اس کے بعد حضرت سیدنا امام حسین جنت البقیع میں حاضر ہوئے اور اپنی والدہ ماجدہ کی قبر مبارک سے لپٹ کر روتے رہے۔ پھر اپنے بھائی حضرت سیدنا امام حسن کی قبر مبارک پر حاضری دی اور سلام پیش کیا۔ پھر آپ نے جنت البقیع میں مدفون دیگر صحابہ کرام کی قبور کی زیارت کی اور دعائے خیر فرمائی۔ چنانچہ 28 رجب 60 ہجری مطابق 3 مئی 680 کو حضرت سیدنا امام حسین اپنے اہل و عیال کے ہمراہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ اس وقت مکہ مکرمہ میں صرف 2 ہی خاندان تھے، ایک بنو امیہ اور دوسرا بنو ہاشم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنو ہاشم سے تھا۔ جب مکہ مکرمہ کی ریاست اسلامی ریاست بن گئی تو پھر دونوں قبیلوں میں کوئی امتیاز باقی نہ رہا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ نے بنو ہاشم میں کسی کو کوئی بڑا عہدہ نہ دیا تاکہ ہر قسم کے تفرقے اور نفرتوں کا خاتمہ ہو جائے۔ آپ کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہاشمی تھے اور نہ ہی اموی۔ اس کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی خلیفہ بنے جو کہ اموی تھے۔ آپ کے زمانے میں پھر اموی اور ہاشمی کا امتیاز پیدا ہو گیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کے بعد حضرت سیدنا علی مرتضیٰ خلیفہ بنے تو امویوں نے آپ کی بھرپور مخالفت کی۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ نے جب اپنا دارالخلافہ عراق منتقل کیا تو وہاں پر بنو ہاشم کا اثر قائم ہو گیا۔ عراق کے ساتھ عجم کی بھی طاقت تھی، اس طرح عراق سے لے کر ایران اور خراساں کے علاقوں پر بنو ہاشم کا اقتدار ہو گیا۔ حضرت سیدنا امام حسین نے جب حضرت امیر معاویہ سے صلح کر کے خلافت ان کے حوالے کر دی تھی تو اس وقت بنو ہاشم نے آپ کے اس اقدام کو پسند نہ کیا تھا۔ چنانچہ اب بنو ہاشم کی اصطلاح اہل بیت میں بدل گئی اور مقابلہ بنو امیہ اور اہل بیت میں ہو گیا۔ جب کوفیوں نے یہ سنا کہ حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو چکا ہے اور حضرت سیدنا امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا تو بنو امیہ کے خلاف بغاوت کا جو جذبہ ان کے دلوں میں پک رہا تھا، اس نے انہیں حضرت سیدنا امام حسین کی امداد اور یزید کی مخالفت کے لیے بے چین کر دیا۔ حضرت سیدنا امام حسین نے مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد شعب ابو طالب میں قیام فرمایا، جہاں آپ سے مکہ مکرمہ کے اکابرین نے ملاقات کی۔
मक्का मुकर्रमा में क़याम के दौरान अमायदीन कूफा के खत पर खत और पैगाम पे पैगाम पहुँचने लगे। कोई भी दिन ऐसा न जाता था कि कूफियों की तरफ से कोई पैगाम न आया हो। कूफियों को जब अपने खतूत व पैगाम की तसल्ली बख्श जवाब मौसूल न हुए तो उन्होंने आपकी खिदमत में वफूद भेजना शुरू कर दिया। उन वफूद में इराक के मशहूर लोग शामिल होते थे और वो 3 अमूर पर जोर देते थे। एक ये कि यजीद की हरगिज़ बैत न की जाए, दूसरी ये कि कूफा तशरीफ़ लाए और खिलाफत की बैत लीजिए, तीसरा ये कि हम लोग मरते दम तक वफादारी और जानिसारी की कोशिश पर कायम रहेंगे। हमारे सामने यजीद की ताकत कुछ भी नहीं है, वो आपका बाल बीका नहीं कर सकेगा। हिजाज और इराक आपके साथ होंगे और सिर्फ एक शाम आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। ये दावा बड़े बड़े बारशोक और अमायदीन की तरफ से किए जा रहे थे और ये हकीकत है कि अगर वो सिद्क दिल और पुख्तगी के साथ आपकी हिमायत करते तो यजीद की कुव्वत पास करके रख देना कोई बड़ी बात ना थी। मक्का मुकर्रमा में लवाहिकीन ने भी एहतियात से काम लेने पर जोर दिया था, इसलिए आपने फैसला किया कि हालात का जायज़ा लेने के लिए पहले अपना एक नुमाइंदा कूफा भेजा जाए और फिर निगाह इंतखाब हज़रत मुस्लिम बिन अकील पर पड़ी, जो आपके चचाजाद भाई थे। जब हज़रत मुस्लिम बिन अकील कूफा पहुँचे तो लोगों ने आपका तहे दिल से इस्तकबाल किया और चंद दिनों के अंदर 18,000 से ज़्यादा लोगों ने हज़रत मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर हज़रत सैयदना इमाम हुसैन की बैत कर ली। इस सूरत हाल को देखते हुए हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने हज़रत सैयदना इमाम हुसैन को खत लिखा और सारे हालात से आगाही किया। हज़रत मुस्लिम बिन अकील का खत हज़रत सैयदना इमाम हुसैन को मिला तो आपने सफ़र की तैयारी शुरू कर दी। रवायत के मुताबिक हज़रत मुस्लिम बिन अकील कूफा पहुँचे और मुख्तार बिन उबैद सखवी के मकान पर क़याम पज़ीर हुए। कूफा वाले तो बड़े शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे। हाथों हाथ लिया और बैत का सिलसिला शुरू हो गया। लोग बैत के लिए एक दूसरे पर सबकत हासिल करने के लिए कोशिश करने लगे। 2 रोज़ के अंदर 18,000 कूफियों ने हज़रत मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर हज़रत सैयदना इमाम हुसैन के हक़ में खिलाफत की बैत कर ली और उनमें हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद थे। कूफा के गवर्नर हज़रत नौमान बिन बशीर एक नेक फितरत बुजुर्ग सहाबी रसूल थे। वो कूफा वालों की सरगर्मियों का मुशाहिदा कर रहे थे और हज़रत सैयदना इमाम हुसैन के नुमाइंदे की हैसियत से हज़रत मुस्लिम बिन अकील की कदर मंजिलत और इज़्ज़त अफजाई पर खामोश थे। आप सुलहजो और हलीम तबक बुजुर्ग थे, इसलिए आपने हज़रत मुस्लिम बिन अकील के खिलाफ कोई अमली कदम न उठाया। जब दमिश्क में ये खबरें पहुँची तो यजीद की परेशानी की इंतहा न रही। उसने फौरी तौर पर अपने मसीरों का इजलास तलब किया और फौरी तौर पर हज़रत नौमान बिन बशीर को बरतरफ कर दिया, यानी नौमान बिन बशीर को गवर्नरी से हटा दिया। उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद को कूफा का गवर्नर मुकर्रर किया गया और उसे हुक्म दिया गया कि मुस्लिम बिन अकील को कत्ल कर दो या कूफा से निकाल दो। इब्ने ज़ियाद जो कि बसरा में मौजूद था अपने 70 सवारों के साथ रवाना हो गया। बसरा से रवाना होने के बाद उसने वो रास्ता छोड़ दिया जो बसरा से कूफा को जाता था, वो रास्ता इख्तियार कर लिया जो मक्का मुकर्रमा से कूफा को जाता था। इस फैसले के पीछे उसकी गहरी मंसूबाबंदी और शैतानियत कार फरमा थी। उसे इल्म हो चुका था कि हज़रत सैयदना इमाम हुसैन को कूफा पहुँचने की दावत दी जा चुकी है और कूफा वाले शिद्दत से उनका इंतज़ार कर रहे हैं। इन मालूमात से फ़ायदा उठाते हुए उसने कूफा वालों को धोखा देने की कोशिश की, जिसमें उसको कामयाबी हासिल हुई। जब वो कूफा के करीब पहुंचा तो एक जगह रुककर शाम का इंतज़ार करने लगा। जब अंधेरा छा गया और अच्छी तरह से इंसान की पहचान ना हो सकती थी तो वो अपने लश्कर को छोड़कर चंद काबिल एतमाद साथियों को लेकर रवाना हुआ। उसने अपना चेहरा नकाब से ढाँप लिया ताकि लोग उनको पहचान न सके। कूफा के लोग उस वक्त हज़रत सैयदना इमाम हुसैन का इंतज़ार कर रहे थे। वो समझे कि शायद हज़रत सैयदना इमाम हुसैन हैं। उन्होंने नारे बुलंद किए और इब्ने ज़ियाद मक्कार अंदाज में गवर्नर हाउस की तरफ रवाना हो गया। लोग उसके पीछे पीछे थे मगर उसने उस वक्त लोगों को मुखातिब न किया। गवर्नर हाउस पहुंचने के बाद उसने अंदर दाखिल होते ही दरवाज़ा बंद कर लिया। कई लोग समझ गए कि यह हज़रत सैयदना इमाम हुसैन नहीं बल्कि कोई और है। इब्ने ज़ियाद चूँकि हालात
حالات پر جلد قابو پانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے پہلے حضرت نعمان بن بشیر کو معزولی کے احکامات سنائے اور پھر جامع مسجد میں پہنچ کر اہل کوفہ کے سامنے نہایت زبردست تقریر کی، اور وہ تقریر یہ تھی کہ اس نے کہا امیر المومنین نے مجھے کوفہ کا حاکم مقرر کیا ہے، انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں مظلوموں سے انصاف، فرما برداروں پر احسان اور غداروں اور نافرمانوں پر سختی کروں، میں یہ حکم بجا لاؤں گا، دوستوں سے میرا سلوک مشفق اور مہربان باپ جیسا ہوگا، لیکن جو شخص میرے احکام سے سرتابی کرے گا اسے تلواروں کے دھار اور کوڑوں کی مار کا مزہ چکھاؤں گا، اس لیے ہر شخص کو خود اپنی جان پر رحم کرنا چاہیے۔ اس تقریر کا کوفہ کے لوگوں پر بہت اثر پڑا۔ کوفہ والے مخلص نہ تھے، اس لیے بزدل بھی تھے، وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے اور ابن زیاد کے ساتھ گنتی کے چند افراد تھے۔ وہ اگر بزدلی نہ دکھاتے تو تقریر کے دوران ہی اس کی تکابوتی کر دیتے، لیکن تقریر سن کر ان میں سے اکثر کے پسینے چھوٹنے لگے۔ ابن زیاد اس تقریر کے بعد گورنر ہاؤس چلا گیا اور اپنے ساتھ لائے ہوئے لوگوں کو بھی خفیہ میٹنگ کے لیے بلایا۔ ابن زیاد کے گورنر بننے اور کوفیوں کے دغا دینے کی خبر سننے کے بعد حضرت مسلم بن عقیل کوفہ کے ایک سردار ہانی ابن عروہ کے گھر منتقل ہو گئے، جو کہ حضرت سیدنا امام حسین کے جانثاروں میں سے تھے۔ ابن زیاد نے حضرت مسلم بن عقیل کی تلاش کے لیے اپنے جاسوس شہر میں پھیلا دیے۔ ابن زیاد کے جاسوس شہر بھر میں حضرت مسلم بن عقیل کو تلاش کر رہے تھے مگر ناکام رہے۔ اس دوران ابن زیاد ایک روز خود ہانی ابن عروہ کے گھر پہنچ گیا۔ ابن زیاد کو ہانی ابن عروہ پر شک گزرا اور اس نے اپنے جاسوسوں کو اس کے گھر کی نگرانی پر مامور کر دیا۔ ابن زیاد کے ایک جاسوس نے ہانی ابن عروہ کے گھر کے ایک بزرگ کو اپنی باتوں میں پھسلا لیا اور اس نے کہا کہ میں دلی خواہش کے ساتھ یہاں پہنچا ہوں اور میری دلی خواہش یہ ہے کہ میں حضرت سیدنا امام حسین کے کسی دائی کی خدمت میں 3000 دینار جو میرے ملکیت میں ہے پیش کر کے ثواب حاصل کروں۔ وہ بزرگ اس جاسوس کی باتوں میں آ گئے اور اسے لے کر حضرت مسلم بن عقیل کے پاس چلے گئے۔ وہ ساتر جاسوس حضرت مسلم بن عقیل کے قدموں سے لپٹ گیا اور آنسو بہانا شروع کر دیا۔ پھر اس نے ابن زیاد کو مخبری کی کہ حضرت مسلم بن عقیل ہانی ابن عروہ کے گھر ہیں۔ ابن زیاد نے ہانی ابن عروہ کو طلب کیا اور اس سے حضرت مسلم بن عقیل کی حوالگی کا مطالبہ کیا۔ ہانی ابن عروہ نے کہا کہ وہ میرے مہمان ہیں، میں تمہارے حوالے ہرگز نہ کروں گا۔ ابن زیاد غصے میں آ گیا اور اس نے انہیں قید میں ڈلوا دیا۔ پھر ابن زیاد نے کوفہ کے دیگر قبائل کے سرداروں کو اپنے ہاں مدعو کیا اور جب وہ پہنچے تو اس نے قلعے کے دروازے بند کر دیے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو جب خبر پہنچی تو وہ ان 18,000 جوانوں کو لے کر جو بیعت کر چکے تھے گورنر ہاؤس پہنچے۔ ابن زیاد نے ایک اور چال کھیلی اور اس نے تمام سرداروں کو کہا کہ وہ اپنے اپنے قبائلوں کو حکم دے کہ وہ حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیں ورنہ ان کے سر قلم کر دوں گا۔ ان سرداروں نے اپنے اپنے قبائلوں کو حکم دیا اور وہ جو حضرت سیدنا امام حسین اور حق کے لیے اپنے گردنیں کٹوانے کے لیے تیار تھے انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے جب کوفہ والوں کی غداری دیکھی تو پریشانی کے عالم میں ایک طرف چل دیے۔ اس دوران ایک ضعیفہ کے پاس سے آپ کا گزر ہوا، آپ نے اس سے پانی طلب کیا تو اس نے آپ کو پانی پلایا اور کہنے لگی کہ سارا کوفہ اس وقت آپ کا دشمن ہے، آپ میرے گھر میں رہیں، میں آپ کو باہر نہ جانے دوں گی، میرا بیٹا جاسوس ہے اور آپ فی الوقت میرے گھر کے تہہ خانے میں چھپ جائیں۔ حضرت مسلم بن عقیل اس ضعیفہ کے گھر چھپ گئے۔ اس دوران اس کا بیٹا آیا اور شک پڑنے پر اس نے ابن زیاد کو آپ کی موجودگی کے بارے میں آگاہ کر دیا۔ ابن زیاد نے محمد ابن اشعث کی سربراہی میں 70 جوانوں کا ایک دستہ روانہ کیا اور وہ اس کے گھر پر حملہ آور ہوئے۔
آپ کو جب معلوم ہوا تو اس ضعیفہ کو ابن زیاد کے انتقام سے بچانے کے لیے گھر سے باہر آ گئے۔ گھر سے باہر آنے کے بعد آپ کا محمد ابن اشعث اور اس کے لشکر سے مقابلہ ہوا اور آپ زخمی ہو گئے۔ محمد ابن اشعث نے پناہ کا وعدہ کیا اور آپ نے ہتھیار ڈال دیے۔ آپ کو ابن زیاد کے پاس لے جایا گیا، جہاں ابن زیاد نے آپ کی گردن اڑانے کا حکم دیا۔ آپ نے محمد ابن اشعث کو اس کا وعدہ یاد دلاتے ہوئے کہا کہ تم اپنا وعدہ نہ کر سکے، اب تم میری ایک بات مان لو اور میرے بھائی حسین کو خط لکھ کر کوفہ کے حالات سے آگاہ کر دو۔ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کرنے کے بعد ابن زیاد نے ہانی ابن عروہ کو بھی گورنر ہاؤس کے اندر قتل کروا دیا، جبکہ ایک روایت کے مطابق سر بازار قتل کیا گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد ان کے دونوں معصوم بچوں کو، جنہیں وہ اپنے ہمراہ کوفہ لائے تھے اور وہ قاضی شرع کے پاس مقیم تھے، انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ تو محترم ناظرین، آج کا ویڈیو یہیں تک، ملتے ہیں اگلے کسی ویڈیو میں۔ تب تک آپ حضرات اسی طرح میرے چینل پہ بنے رہیے۔ اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو نوٹیفیکیشن آل پر سیٹ کر دیجئے تاکہ ہر ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو وقت پر مل جائے۔ چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک آپ حضرات اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔